اکشے کمار کتنا پیسہ کماتا ہے، کون سی فلم میں کب ریلیز ہونے والی ہے، they know well, very well، بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ But the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was born in Makkah city، ان which خاندان نہیں جانتے، نہیں بتا پائیں گے کہ پوچھے کہ آپ علیہ السلام کس خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کا گھرانہ کیا تھا۔ سنسکرت میں اس گھرانے کو کہا گیا براہمنیس، برہمن، اونچے خاندان۔ برہمن کا مطلب ہمارے اس دیش میں برہمن اس خاندان کو مانا جاتا ہے، اس طبقے کو مانا جاتا ہے جو برہمن کے سر سے یعنی اونچے طبقے کو مانا جاتا ہے۔ برہمن اونچے طبقے کو مانا جاتا ہے، اسی کو برہمن بولتے ہیں، اسی کو سنسکرت میں ڈالا ہے براہمنیس، محمد اونچے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اس کا ترجمہ ایسے کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ براہمنیس کہاں تمن بھگن وشنو یش، وشنو یش کے ذریعے، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے مہمان بیٹھے ہیں تاکہ یہ بھی سمجھیں اور آپ بھی سمجھو کہ ہمارے نبی کا چرچا صرف ہماری قرآن و حدیث میں نہیں ہے بلکہ دنیا کی اور اوتھینٹک کتاب میں بھی ہمارے آخری نبی کا چرچا موجود ہے، ان کی لینگویج میں، ان کی زبان میں۔ اگر بائبل میں ہے تو انگریزی زبان میں ہے، اور اگر تساطیر میں ہے تو پاکولیت زبان میں ہے، اگر احادیث کی کتاب میں ہے تو عربی زبان میں ہے، ایسے کر کے چرچا موجود ہے۔ تو براہمنیس کہاں تمن بھگنے وشنو یش، وشنو یش کے ذریعے، وشنو یش کا ترجمہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ یش منے عبدن، عبد، بندگی کرنا، عبد۔ اس کا یش کا ترجمہ ٹرانسلیٹ، if you want to translate the word yash into Arabic, it become abd، یش عبد، وشنو یش عبداللہ، وشنو یش کو اردو میں یا عربی میں عبداللہ بولتے ہیں۔ تو عبداللہ کے ذریعے وشنو یش سا براہمنیس، اونچے خاندان میں وشنو یش کے ذریعے، عبداللہ کے ذریعے، آپ کے ابا کا نام عبداللہ، آپ کے ابا کا نام عبداللہ، آپ کے آمد سے پہلے عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ محمد رسول اللہ یتیم تھے، ان کے والد محترم نہیں تھے، پیدا ہونے سے پہلے ان کے ابا کا انتقال ہو چکا تھا، اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ پہلے آپ کا انتقال ہوا تھا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ محمد جب پیدا ہوئے اس وقت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن شادی کے کچھ مہینے کے بعد گئے سفر میں تب ان کا انتقال ہوا، ان کے بعد اللہ کے نبی کا جنم ہوتا۔ اسی لیے کہا گیا وشنو یش عبداللہ کے ذریعے سمتی، دوسرے شلوک میں سمتیانی تھا ویشناومم، سومتی کے گربھ سے، ان کے کوکھ سے۔ اور سومتی کس کو بولا جاتا ہے؟ سومتی آمنہ کو بولا جاتا۔ سومتی is a Sanskrit word، سنسکرت لفظ ہے، اسی کو اردو میں لے جائیں گے تو آمنہ آئے گا۔ سومتی امن والی، اس کو اردو میں کہتے ہیں آمینہ، امن والی، آمینہ اس میں پائی، آمینتن، آمینہ آپ کے اماں کا نام، آپ کے والدہ محترمہ کا نام۔ سمتیانی تھا ویشناومم، تو اس دھرتی پر، اب اس کا پورا اردو ترجمہ کیجئے، محمد پیدا ہوئے شمبل گرام مکہ میں، وشنو یش عبداللہ کے ذریعے، براہمنیس اونچے خاندان مطلب قبیلے ہاشم میں آپ علیہ السلام، اس کے بعد پھر آمنہ کے کوکھ سے شمبل گرام میں آپ پیدا ہوئے۔ پورا کا پورا ٹرک اور میننگ آپ دیکھیں گے ڈاکٹر وید پرکاش اپادھیائے محمد رسول اللہ کے بارے میں اس منتر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یہ پورے منتر میں اگر بھوشیوانی کی گئی ہے 7200 سال پہلے، نبی 1500 سال پہلے پیدا ہوئے، لیکن نبی کی آمد کو لے کر
7,000 سال پہلے ایشور نے، اللہ نے سنسکرت زبان میں یہ پیشین گوئی کر دی تھی. اسی پیشین گوئی کو بھوشیوانی بولتے. بھوشیوانی اسی لیے اس کا نام بھی ہے بھوشیہ پران. تو بھوشیہ پران میں کہا گیا ہے کہ محمد علیہ السلام شمبل گرام میں مکہ میں پیدا ہوئے، وشنو یش کے ذریعے عبداللہ کے ذریعے پیدا ہوئے. آپ کی اماں کا نام آمنہ تھا اور آپ بنی ہاشم میں وہ خاندان ہے، وہ گھرانہ ہے، مکہ کا سب سے مضبوط اور طاقتور گھرانہ جو بڑا مانا جاتا ہے. اور آپ جس قبیلے میں پیدا ہوئے اس قبیلے کو قبیلہ قریش کہا جاتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دھرتی پر آئے اور وہ مہینہ جو ہے وہ یہی ربیع الاول کا مہینہ ہے. تاریخ میں تھوڑی سی اختلاف ہے، اسی لیے ہم ادھر نہیں جاتے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں محمد رسول اللہ کا جنم ہوتا ہے، آپ اس دھرتی پر آتے ہیں. Why Allah subhanahu wa ta'ala sent down to the earth the last prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ضرورت ہے محمد الرسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دھرتی میں 1400 یعنی بالکل لاسٹ میں، انبیاء کرام کے لاسٹ میں سارے نبی آ چکے، محمد کو اخیر میں بھیجا. کس وجہ سے، کس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا محمد الرسول اللہ کو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دھرتی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بندگی، انسان منشیہ وشے کیا ہے اس دھرتی پر آنے کا، اللہ چاہتا کیا ہے اپنے بندوں سے، اسی مقصد کو اور اسی منشے کو بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، حضرات رسول کو بھیجا. 1,24,000 نبی آئے، 350 حضرات رسول آئے اس دھرتی پر. ان میں اخیر میں محمد رسول اللہ کو بھیجا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا محمد رسول اللہ کو. یعنی اب سے اگر زمانہ دیکھیں گے تو تقریباً 1500 سال پہلے محمد رسول اللہ کو اللہ نے اس دھرتی پر بھیجا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد تو خاص ہے، محمد رسول اللہ جو بھیجے گئے پرٹیکولر ریلیجن اینڈ پرٹیکولر علاقہ، کسی خاص کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں. محمد رسول اللہ آئے اس دھرتی پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اے محمد تمہیں بھیجا جا رہا ہے انسانوں کی بھلائی کے لیے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تمام انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو بھیجا تھا، انسانوں کے لیے. کوئی دنیا کے اندر نفرت پرست یہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد ابن عبداللہ یا محمد رسول اللہ کو اللہ نے صرف ایک طبقے کے لیے بھیجا. نبی پاک علیہ السلام بھیجے گئے. ہمارا عقیدہ ہے اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پیغام پہنچانا ہوتا، کسی برائی کو کا خاتمہ کرنا ہوتا، سدھار چاہتے تو ہمیشہ اللہ کا نظام رہا ہے کہ وہ نبی کو بھیجتے رہے ہیں، رسول کو بھیجتے رہے. ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کا کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہمارے سناتن دھرمی ہندو بھائی جو اس دیش میں بستے ہیں ان کا عقیدہ اس تعلق سے یہ ہے کہ جب بھی کہیں پر کوئی گھٹنا ہوتا ہے، جب بھی دھرم کی ہانی ہوتی، یعنی اور آسان کیجئے جب بھی اچھائی کا خاتمہ ہوتا ہے، اچھی باتیں مٹنے لگتی ہے، تو اس وقت ایشور انسانی روپ دھارن کر کے اس جگہ پر پہنچتا ہے اور اس برائی کا خاتمہ کرتا ہے. اس کا چرچا شریمد بھگوت گیتا میں کیا گیا. میں نے اس شلوک کو کل پڑھا تھا مدھیہ پردیش بھوپال کی سرزمین پر. کل وہاں کا پروگرام تھا، وہاں ایک سنت صاحب مہاراج بیٹھے تھے. ہم نے کہا تھا کہ الفاظ کی ادائیگی میں کمی ہو سکتی لیکن اس کا میننگ اور مطلب کیا ہے میں مکمل طور پر ایمانداری کے ساتھ بتانے کی کوشش کروں گا. کہاں جاتا ہے عقیدہ ہمارے سناتن دھرمی بھائیوں کا؟ یہ کہتے ہیں یدا یدا ہی دھرمस्य گلانربھوتی بھارت
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की अच्छाई खतरे में पड़ जाती, जब जब चारों तरफ बुराइयां आम होने लगती, धर्म का की जो अच्छी बातें पैगाम हैं वो सबका खात्मा होने लगता है। उस वक्त ईश्वर इंसानी रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आकर वो फिर मुकाबला करता है उन राक्षसों सा, उन रावणों का, उन नफरत परस्तों से, उन जालिमों से, उन दज्जालों से, उन झूठों से, उन कल्पों से। कौन परमात्मा खुद उनका मुकाबला करता है और फिर उनका खात्मा और सफाया करके फिर वो अच्छी बातें स्थापित करता है। वाकया क्या वाकयात मौजूद है जनाब। रावण आया, इंसानी रूप धारण करके राम को भेजा गया रावण के खात्मे के लिए। कौरव आए जालिम बनकर, तो कृष्ण जी और अर्जुन के जरिए से कृष्ण को भेजा विष्णु ने कि भाई इन कौरवों को सबक सिखाया जाए। तो अर्जुन के जरिए से महाभारत के मैदान के अंदर सच्चाई की बात बताई गई और सच्चाई का मुकाबला हुआ तो सच्चाई जीत कर लोगों के सामने दंदनाता हुआ लोगों के सामने पेश हुआ कि कभी भी ईश्वर जुल्म को पसंद नहीं करता। कभी भी किसी अगर कोई मासूम इंसान आपके गांव या बस्ती में बसता है तो ना अल्लाह चाहता है ना परमात्मा चाहता है कि उसके ऊपर कोई जुल्म ज्यादती। हमारे नबी का यही एक पैगाम भी था और आपने आवाज भी बुलंद की थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम 20 साल की उम्र में जब भी फिरते थे, अगर देखते कि कहीं पर किसी मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा, कहीं किसी गरीब को परेशान किया जा रहा, कहीं किसी लाचार बेबस इंसानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते, तो आप अलैहिस्सलाम सीना तान कर खड़े हो जाते थे और उनकी मदद करते थे और लोगों से भी कहते थे कि लोगों की मदद करो। तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों की मदद करता है। खैरुन नास मन यनफउन नास, जिससे लोगों को फायदा पहुंचता है वो तुम में सबसे बेहतर इंसान। तो इसीलिए ये निजाम है कि जब जब अच्छाई का खात्मा होता है, ऊपर से अल्लाह के तरफ से कोई ना कोई ताकत इस जमीन पर आती है और फिर उस जालिम का खात्मा होता और मजलूम की मदद होती। ये ना सोचना कि मजलूम के ऊपर हम जुल्म करेंगे, कमजोर है, पावर मेरे पास है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास डंडे और बाजुओं की ताकत है, तो हम किसी को डराएंगे पैसों के बलबूते पर और जनाब रिश्वत की थैलियां खोल खोल कर हम मासूम के ऊपर जुल्म तशद्दुद करेंगे। याद रखना रब्बे जुल जलाल और ईश्वर का ये निजाम रहा है कि जब भी जालिम दंदनाता है इस जमीन के ऊपर, जब भी मजलूम का खून बहता है इस जमीन के ऊपर, तो वो खून टपक टपक कर जम जाता है, लेकिन जब मजलूम की आवाज आसमान की तरफ उठती है तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ को कबूल करता है और फिर किसी न किसी को भेजता है उनके खात्मे के लिए। हम सब जानते, तारीख जानती है जनाब, ये दुनिया के जापान का एक हिटलर, एक जालिम 6 करोड़ लोगों की हत्या और मर्डर करने वाला, जब इसने लोगों की यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर 6-6 लाख लोगों को बैक वक्त मौत के घाट उतारा, तो उस वक्त इसी जालिम के खात्मे के लिए अल्लाह ने किसी सुपर पावर ताकत को खड़ा किया। जब भी फिरौन जैसा जालिम उभरा है तो मूसा को अल्लाह तबारक व तआला ने एक हक की ताकत बनाकर भेजा। जब भी नमरूद जैसा जालिम और ताकतवर उद्योगपति इंसान उभरने की कोशिश की है तो अल्लाह ने इब्राहिम जैसे ताकत को भेजकर उनकी सल्तनत का बेड़ा गर्क किया। इस धरती के ऊपर यह निजाम है, हमारा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का, ईश्वर परमात्मा का। इसीलिए वो कहता यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहे। उसी का एक हिस्सा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। हमारा अकीदा है, हमारा अकीदा इस ताल्लुक से ये है कि जब भी कोई बुराई होती है तो अल्लाह तबारक व तआला खुद तो नहीं आते इंसानी शक्ल में, हमारी किताबों के हवाले से ये कॉन्सेप्ट है, बल्कि अल्लाह अपने नबी को, अपने रसूल को, अपने पैगंबर को इस धरती पर भेजता है और फिर वही के जरिए से
وحی کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے کہ ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی یہ کام نہیں کرنا۔ چلیے اللہ کے نبی علیہ السلام کیوں آئے؟ ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو انسانیت کا پاٹ پڑھانے کے لیے اس دھرتی پر آئے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔